السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم وہ کہو جو تم کہتے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ بیان کرتا رہتا ہوں، کئی سال سے معمول۔ اس سال ارادہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کو میں، جو اللہ نے قرآن میں 190 دفعہ ہمیں خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بہت بڑا پیغام ہوتا ہے تو میں اس کو بیان کروں، لیکن وہ بہت ہی کم بیان ہو سکا کہ ہر یا ایھا الذین آمنوا پہ 2-3 دن بات ہوتی رہی، کیونکہ میرا مقصد کوئی پورا قرآن ختم کرنا نہیں، بلکہ جو چیز سامنے آئے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور لوگ یہاں لائیو بھی سن رہے ہوتے ہیں، ان تک بھی پیغام صحیح پہنچے۔ قرآن ہدایت نامہ ہے۔ ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا سمندر میں پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان جو پانی سے باہر نکلی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے وہ چمکتی ہے، اس کو ہدا کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدن للمتقین، تو عرب کی دیہاتی زبان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چٹان دکھا جس کو دیکھ کر راستہ ہمیں صحیح معلوم ہو جائے۔ پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھیں کہ عرب سمندری سفر سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ واحد ملک ہے سعودیہ، جو اتنا بڑا ہے کہ پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اور اس میں ایک دریا بھی نہیں، اور عجب بات ہے کہ جزیرہ نما ہے، 3 طرف اس کے سمندر ہے، اور اس کے باوجود میں نہیں، یہ پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا نہیں ہے، اور بارشیں انتہائی کم ہیں۔ پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس مڑ جاتی، برستی نہیں۔ اللہ نے اس کو صحرا رکھا کہ کوئی قوم اس کا لالچ میں آ کر اسے فتح کرنے کے چکر میں نہ پڑے۔ تو عرب سمندری سفر سے، پانی سے گھبراتے تھے، لیکن سمندری سفر تو کرنا ہی پڑتا تھا، تو اس زمانے میں رات کو بالنجم ہم یہتدون، رات کو ستاروں کو دیکھ کے وہ اپنی راہیں متعین کرتے تھے، اور دن میں سمندر میں نکلی ہوئی پہاڑی چوٹیاں وہ ان کی نشانی ہوتی تھی، جس کو ہدا کہتے ہیں۔ ایسے کہ یہ جو چوٹی ہے اس سے جدہ کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے یمبو کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے عقبہ کی طرف راستہ مڑتا ہے۔ کمپاس کوئی نہیں، نقش نہیں، تو ان کے لیے پہاڑ کی چوٹی راستہ دکھانے والی ہوتی تھی، تو اس کو کہتے تھے ہدا۔ اگر وہ چوٹی خطا ہو جاتی اور اس سے دائیں بائیں ہو جاتے تو پھر وہ سمندر کے پانی میں ہی بھٹک کے قدرتی کوئی ان کو راستہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ سمندر میں بھٹک کے مر جانا ہی مقدر ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس چوٹی کی انتہائی اہمیت ہوتی تھی، نظریں گاڑ کے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے بدوؤں پہ قرآن اتارا ہے، کوئی یونان کے فلسفیوں پر، منطقیوں پر نہیں اتارا کہ قرآن سمجھنے کے لیے منطق کی ضرورت ہو، اس سے بڑا احمقانہ کوئی بول ہی کوئی نہیں۔ تو بدو کی زبان میں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں سے اس نے راستہ پکڑنا ہے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں بھی چوٹی، یہ دعا مانگو، اہدنا، ہمیں بھی وہ چوٹی دکھا، ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف مڑ جائیں۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے اور اس سے یوں راستہ مڑ رہا ہے، تو اس وقت ان کی نظریں ہوتی تھیں، بادبان اس کے مطابق فٹ کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں وہ چوٹی دکھاؤں جس
کو پکڑ کر تم سیدھے راستے پہ چل پڑو گے۔ انسانیت ایک سمندر ہے، اس کو یہاں اللہ کیسے فٹ کیا ہے؟ انسانیت ایک سمندر ہے اور اس میں اور آپ کشتی کی مانند ہیں، میرا اور آپ کا وجود ایک کشتی کی مانند ہے۔ اس انسانیت کے سمندر میں ہم نے وہ سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے جس سے ہماری دنیا بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے۔ تو اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے اس چوٹی کا ڈھونڈنا ضروری ہے جس سے مجھے آگے راستہ ملے گا۔ ایک دفعہ میں عرفات میں اپنے خیمے سے نکلا کچھ دوستوں کے خیمے کے پاس جانے کے لیے، اور راستے میں نشانیاں لگاتا ہوا گیا۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ شام کو نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ جب میں عصر کے بعد باہر نکلا تو ساری نشانیاں ٹوٹی پڑی تھی، تو میرا کلیجہ ایسے اچھل کے منہ کو آ گیا کہ اوئی ہوئی کیا بنے گا، کہ اب میں کدھر جاؤں۔ حالانکہ مجھے عربی آتی ہے اور میں کسی سے بھی راستہ پوچھ سکتا ہوں، لیکن اب نہ مجھے اس خیمے کے نمبر پتہ، میں تو اطمینان سے نکلا، یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ، اور یہاں یہ آ گیا میرے دوستوں کا خیمہ۔ جب نکلا تو ساری نشانیاں ٹوٹی پڑی تھی۔ تو اس وقت جو میری کیفیت ہوئی 1 گھنٹے کے لیے، میں اندازے سے چلتا گیا اور اپنے خیمے میں پہنچا۔ اس شک والی کیفیت میں میری جان نکل رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو اگر نہ بھی ملتا تو میں پیدل ہی چلا جاتا، مزدلفہ کی طرف لوگ پیدل جا رہے تھے۔ تو زندگی کا راستہ اگر گم ہو جائے، زندگی کا راستہ گم ہو جائے، جس راستے پہ چل کر زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، اگر وہ گم ہو جائے تو ہلاکت، تباہی، بربادی۔ آپ جا رہے ہو نا گاڑی میں، اور ایک موڑ آپ غلط مڑ جائیں تو آپ سٹ پٹا جاتے ہیں کہ یار کہ غلط ایگزٹ لے لیا جا، اب وہ دوبارہ چکر کاٹ کے آنا پڑے گا۔ ایک موڑ آپ غلط مڑ جاؤ تو آپ کا دماغ ہل جاتا ہے۔ اگر پوری زندگی کے سفر کا موڑ غلط مڑ گئے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہا، ہم نے مانگا اہدنا، ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے آگے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک تمہارے لیے پہاڑ کی چوٹی آ رہی ہے۔ یہ قرآن جیسے پہاڑ کی چوٹیاں بحری جہازوں کے لیے راستے کا نشان بنتی ہیں، یہ میرا قرآن ہے، یہ تمہاری زندگی کے صحیح راستے کا رہبر بنے گا اور نشاندہی کرنے والا بنے گا۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تو تم کیا کرو؟ علیکم بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اسے سینے سے لگا لو، اس میں کھوج نکالو میری کامیابی کہاں ہے، کس طرح ہے۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جس کے بارے میں یہ سفارش کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کے بارے میں یہ جھگڑا کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو قرآن ہے ہدا، یہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے ہمیں صراط مستقیم ملے گا، جو ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا ہمیں راستہ بتا۔ تو وہ کوئی سائنسدان تو نہیں بتا سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ان پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلے آسمانی کتابیں اترتی تھیں تو آسمان کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے، کھلے رہتے تھے، شیطان اوپر جاتے تھے، آسمان کے فرشتوں کی باتیں سن کر جھوٹی سچی ملا کر کاہنوں کو بتاتے تھے۔ لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ولا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ شیطانوں نے آ کے بڑے شیطان سے کہا کہ مارے گئے، پہلے تو آسمانوں پہ جاتے تھے تو دروازے کھلے ہوتے تھے، ہم کوئی نہ کوئی شدھ بدھ سن لیتے تھے، اب تو وہاں پہرا لگ گیا ہے اور جو قریب جاتا ہے اس کو آگ کا انگارہ پڑتا ہے، وہ خاکستر ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا
کہ چکر لگاؤ کوئی دنیا میں تبدیلی آئی ہے، تو پھر نصیبین عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا مکہ سے، تو آپ ایک وادی میں کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، تو جنات نے قرآن سنا تو ان کا اوہو یہ ہے وہ لگتا ہے بڑا واقعہ جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ پہلی کتابوں کو لکھوایا گیا، اللہ نے لکھوایا فرشتوں کے ذریعے سے، تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل بائبل لکھوائی گئی اور اتار دی گئی۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس لیے یہ تبدیل ہو گیا، اس میں خود اس مذہب والوں نے تبدیلیاں کر دیں، اور زبور تو ویسے ہی مٹ گئی، اس کا کوئی نشانی کوئی نہیں، اور باقی ساری کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، اصل زبان میں جو کتاب تھی وہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، باقی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کی زبان سے تورات ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے زبور ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے انجیل ادا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کی زبان سے ادا ہوتی تو یہ بھی کبھی مٹ نہ سکتی، نہ کوئی انہیں تبدیل کر سکتا، جیسے قرآن کو کوئی آج تک بدل نہیں سکا، کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکا۔ قرآن کا دعویٰ آج تک موجود ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ ساری دنیا کے انسان جنات اکٹھے ہو کر اس جیسا کلام پیش کر دو، تو اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی زور لگا لو، کتنا ہی زور لگا لو، نہیں کر سکتے۔ تو میرے مالک کی زبان سے نکلا ہوا کلام صرف قرآن ہے، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، تورات لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا اور جبریل کو سنایا، جبریل وہاں سے اللہ کے محبوب کے پاس لے کر آئے اور آپ کے دل پر اس کو وارد کیا، اور پھر وہاں سے آپ کی زبان پہ ادا ہوا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ روح الامین، جبریل فرشتہ لایا ہے۔ کہاں کس کے پاس لے کر آیا؟ علی قلبک، ہمارے نبی کے دل پر اس کو اتارا، زبان پر نہیں اتارا، دل سے پھر زبان پر آیا۔ کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، اور برے کام کے انجام بتانے کے لیے آیا ہے، اور اچھے کام کے نتیجے بتانے کے لیے آیا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت واضح عربی زبان میں۔ عربی مبین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اتنی عربی کا جاننا ضروری ہے کہ بات تم پر کھل جائے۔ صرف ضرب یضرب والی عربی سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کے اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس پہ کھول دے گا۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن نہ مٹنے کے لیے آیا ہے، اس سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی آیت آگے اور کوئی آیت پیچھے نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ اٹھا لیا جائے گا۔ ایک رات صبح اٹھیں گے تو قرآن خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، رمضان شریف ختم ہو رہا ہے، 27 کو یہاں چھٹیاں ہو جائیں گی، کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے۔ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کا ترجمہ پڑھو، یہ کیا کہتا ہے۔ خاص طور پہ مکی صورتیں غور سے پڑھو کہ وہ جھنجھوڑتی ہیں انسانی دماغ کو اور انسانی دل پہ لرزہ طاری کر دینے والی صورتیں ہیں۔ ان کا جو ردم ہے اور ان کی جو موسیقی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی دل ہلتا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. دل دماغ ہلا کہ نہیں ہلا؟ حالانکہ ترجمہ نہیں ہے، مکی صورتوں میں یہ طاقتور کلام ہے، سارا قرآن ہی طاقتور ہے. تو میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور پھر اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری. ہم جانور ہیں اگر ہمارے سامنے اپنے نبی کی زندگی نہیں ہے. ہمارے سامنے اگر پنجابی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے پشتو ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے سندھی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے بلوچی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں. انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کی تہذیب اور ثقافت کے پیچھے چلنے والا. تو یہ تھوڑا سا تمہیداً میں نے بات کی. آج ایک آیت آئی ہے جس کے بارے میں بہت ہی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. اس آیت سے ایک بہت غلط مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اچھائی کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کرو. یہ اس آیت کے بارے میں مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی کو ہم عمل کی دعوت نہیں دے سکتے. جب تک میں خود روزے نہیں رکھ رہا میں کسی کو روزہ رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا. جب تک میں خود داڑھی نہیں رکھ لیتا میں کسی کو داڑھی رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا. جب تک میں خود نماز نہیں پڑھتا میں کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا. یہ غلط مفہوم اس آیت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. اگلی آیت اس مفہوم کو صاف کرتی ہے. اگلا جملہ، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا وبال ہے، جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں تم وہ کہو جو کہتے نہیں ہو، جو کرتے نہیں ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا جرم ہے کہ تم جو کرتے نہیں وہ کہو. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شرابی کسی دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار شراب نہ پینا، میں تو پھنس گیا ہوں، شراب نہ پی. تو یہ اس نے گناہ کیا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے؟ بولو. ایک باپ نماز نہیں پڑھتا لیکن چاہتا ہے میرے بچے نمازی ہوں تو ان سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ لیا کرو. تو یہ گناہ کیا ہے یا کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں لوگ ان پڑھ ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، نماز بھی ٹوٹی پھوٹی ہے. تو ہم نے وہاں اب گاؤں میں بہت جگہ مدارس ہیں ماشاءاللہ. تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پکڑ کے وہاں بلاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ان کے والدین خود ان کو بھیجتے ہیں. اب نہ ماں پڑھی ہوئی ہے قرآن نہ باپ پڑھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو قاری صاحب کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ جا جا پتر پڑھ، جا پتر پڑھ. خود تو وہ سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ جانتا نہیں. تو کیا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ بیٹے سے کہے کر آگے بیٹا کہے آپ تو پڑھیا نہیں، مینوں کیوں آندا پیا، جا پہلے تو آپ پڑھ. یہ اس طرح کا یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے بارے میں. اپنے کرتوت تو پہلے ویکھو پھر سانو تبلیغاں کریا جے. پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کرو پھر سانو تبلیغاں کریا جے. جو مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا وہ کلین شیو ہی مرا رہا، ساری زندگی کلین شیو رہا اور کلین شیو ہی مر گیا. تو میں اس کو کہتا تیرے منہ تے تو داڑھی نہیں، تو کڑی تبلیغ کرنا آ گیا، چل بھج جا. تو آج مجھ سے بڑے گھاٹے والا کون ہوتا؟ اس آیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی بات بتانے والا اور اگر وہ نیکی کا کام کر لے تو کہنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے. اور آیت کے بارے میں یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہے جب تک خود عمل نہ ہو تو ہمیں تو دعوت دینی نہیں چاہیے. اس کے ساتھ آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. بنی اسرائیل پر لعنت برسی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ گناہوں میں بہت آگے چلے گئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، کانو لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، غور سے سننا، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے اور لوگوں کو، فعلوہ، جس گناہ کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے اس گناہ سے وہ اوروں کو نہیں روکتے تھے۔ اس پر اللہ ان پہ لعنت برسا رہا ہے، ایک ان کی نافرمانی اور ایک یہ کہ تم خود گناہ گار ہو تو کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو روکو تو صحیح۔ سبحان اللہ، کتنا کلیئر اللہ نے کر دیا ہے، لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہیں روکتے تھے اس گناہ سے جو وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس آیت کے مطابق تو اسے روکنا چاہیے نہیں، خود شراب پیتا ہے تو اسے تو شراب سے نہیں روکنا چاہیے، خود نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے، تو سارا سسٹم وہ تباہ ہو جائے گا اگر یہ مفہوم صحیح لیا جائے۔ تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کر نہیں رہے اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یار روزہ بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کام تم نے نہیں کیا اس کام کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے۔ اب اگلی آیت سنو، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم کرتے تو ہو نہیں اور لوگوں کو کہتے ہو میں نے کیا ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، تب جا کر کبر مقتن اپنے مقام پر آئے گا، ورنہ تو کبر مقتن کا تو یہاں کوئی موقع ہی بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس نے مجھے عالم بننے کی ترغیب دی وہ ایک کوثر نام تھا اس کا، پشاور کا تھا، اور ایک اس کا جنرل سٹور تھا اور میری رائونڈ میں اس کے ساتھ تشکیل ہو گئی، میں 4 مہینے کے آخری ہفتے میں تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا 4 مہینے میں کہ میں، ایک دفعہ خیال آیا، میں یہ سمجھتا تھا، آپ دیکھو کس قدر یعنی اس راستے کی اور اہل علم کی دل میں کمی تھی کہ میں سمجھتا تھا آدمی 6 مہینے میں مولوی بن جاتا ہوگا۔ تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ایک مولوی کو بننے میں کتنے مہینے لگتے؟ مہینے؟ وہ کہنے لگا 8 سال لگتے۔ میں کو تیرا بھلا ہو جائے، 8 سال بڑا اوکھا کام ہے۔ تو میرے ذہن سے وہ نکل گیا۔ تو وہ میرے سال مجھ سے بڑا تھا عمر میں، وہ دکاندار تھا، دکان چلاتا تھا، میری تو اسے 18 سال عمر تھی۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے، میں نے میڈیکل کالج میں میڈیکل پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ عالم بن جاؤ تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اب میں اسے کہتا پہلے اپنی دکان سنبھال پھر میرے نال گل کریں، آپ تو دکاندار ہیں، میں نے تو آکھی جانا ہے عالم بن جائے، چل۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہوتا میری زندگی کا۔ تو مجھے ترغیب دینے لگ گیا تو عالم بن جا، تو عالم بن جا۔ میں کہا یار میری جان چھاڑ، مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اچھا ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ اتنا ہی ہے نا کہ پہلے بھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس نے پیسے کا لفظ استعمال کیا تھا، پہلے ہی اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر بنو گے تو کچھ پیسے اور زیادہ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تم ڈاکٹری میں کیا کرو گے؟ اس نے میری کلی اڑا دی، بھگ سے اڑ گئی۔ یہ کتنی صحیح بات کر، چونکہ میں جب بھی ترغیب سنتا تھا ڈاکٹر بنو تو اس میں 2 باتیں مجھے یاد ہیں، میرے کانوں میں، میری یادداشت ٹھیک ہے ابھی تک، میری ماں بولتی یا میرا باپ بولتا یا میرا چاچا بولتا یا میرا کوئی بھی بولتا تو وہ کہتے طارق میاں ڈاکٹر بن جاؤ، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ میری یادداشت میں نہیں کہ کسی نے کہا ہو لوگوں کی خدمت کرو گے، مریضوں کا علاج کرو گے، ان کی دعائیں لوگے، نیور، ہرگز نہیں۔ بھائی یہ 2 باتیں، ڈاکٹر بن جاؤ، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ تو اس نے میری وکٹ اڑا دی کہ پہلے بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، 100 پہ 1000 ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اللہ نے میرا دماغ گھمایا اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری زندگی گزر گئی اس راستے۔ تو میں تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں، اس کا احسان ہی میں نہیں اتار سکتا کہ اس نے مجھے میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم کبھی بھی نہیں رہا
کہ خود عمل نہ ہو تو اوروں کو عمل کی دعوت نہیں دے سکتے، یہ کبھی بھی نہیں رہا۔ امام احمد بن حنبل اور ابوبکر صدیق، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ اور اس کے پھر کوئی 250 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ ایک بہت لمبی کہانی ہے جس میں اس قرآن کے بارے میں ایک غلط عقیدہ بدعتیوں نے ڈال دیا تھا۔ اس پر امام احمد بن حنبل جم گئے کہ میں اس عقیدے پر کبھی بھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ حکومت ساری اس عقیدے پر آ گئی، کتنے علماء قتل کیے گئے، اور آخر ان کی باری آئی، یہ پکڑے گئے تو ان کو پہلے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت معتصم باللہ، ہارون رشید کا بیٹا، وہ خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، اور وہ بھی اسی عقیدے کا تھا۔ اس سے پہلے مامون رشید کا دماغ پھرا اور وہ لائن سے اترا، اور آپ طلبہ بیٹھے ہوئے، سب سے پہلا شخص جو امت محمد میں منطق کو لایا وہ مامون رشید تھا۔ اگر یہ کمبخت ہدایت کا ذریعہ ہوتی تو مامون تو گمراہ نہ ہوتا۔ منطقی دلائل سن کر اور وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ وہ حافظ حدیث تھا اور حافظ قرآن تھا اور حافظ الحدیث تھا، اور ایسا پٹڑی سے اترا، ایسا پٹڑی سے اترا، کتنے بڑے بڑے علماء اس نے قتل کروائے، اور کتنے سال تک امت اس فتنے سے گزرتی رہی اور مصیبت اٹھاتی رہی۔ تو سبب اس کا منطق تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قید کیا گیا، اور پھر ایک دن طے ہوا کہ اس کو دربار میں پیش کیا جائے۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں یہ حکمرانوں کے کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، تو میں بھی جان بچانے کے لیے کہہ دوں گا ٹھیک ہے قرآن مخلوق، کیونکہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ کہنے کہ یہ میرے اندر خیال آ گیا۔ جس دن مجھے لے جا رہے تھے دربار میں، بیڑیوں میں اور چھتوں پہ عورتیں اور گلی میں لوگ اور ایک رش رولا، ایک قدآور آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا۔ وہ اتنا قدآور تھا کہ لوگوں میں اس کا قد نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتا احمد یا احمد، تو اس کی گرج دار آواز سن کر امام احمد نے سر اٹھایا تو کہنے لگا اتعرفنی، مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کانا ابو الہیثم، انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ یاد رکھو مجھے اس جرم کی سزا میں 18,000 کوڑے لگ چکے ہیں اب تک، اور میں نے وہ چوری نہیں چھوڑی، تم کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دیا، میرے اندر لہر دوڑ گئی۔ ایک چور کی دعوت نے امام وقت کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چور کی دعوت، اور کہہ رہا ہے کہ ابھی تک میں نے چوری نہیں چھوڑی، اور مجھے مختلف اوقات میں جو کوڑے پڑے ہیں 18,000 کوڑے پڑے ہیں، اور میں نے چوری نہیں چھوڑی، دیکھو تم حق نہ چھوڑ دیں۔ تو امام احمد بن حنبل تن گئے، کہنے مجھے اس نے بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، زور زور سے کہنا شروع کرتے اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا یہ ابو الہیثم کون ہے؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں ہمیں کہ ابو الہیثم کون ہے؟ تو پھر یہ سارا قصہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا کہ وہ شخص ہے جس نے میرے ایمان کو زندہ کر دیا اور میں ان کے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوگی۔ تو پھر وہی ہوا، احمد بن ابی داود ان کا مفتی تھا، اور احمد بن حنبل اہل السنت کے اس وقت ترجمان تھے۔ اس نے کہا یہ میرے نزدیک واجب القتل ہے، اس کا قتل، اس کا خون میرے ذمہ ڈال دو، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو معتصم تھوڑا ڈرتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس نے کہا کہ کون ہے جو ان کو کم سے کم کوڑوں میں ہلاک کر دے؟ تو ایک حبشی کھڑا ہوا، اس نے کہا جو میرے 10 کوڑے کھا لیتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا تم اور اس کے کوڑے لگاؤ۔ ان کا کرتا اتارا گیا اور اس نے 60 کوڑے لگائے، 60، اور خون ایسے بہہ رہا تھا، اور ان کی چادر کھل گئی، تہمت کھل گیا۔ جب تہمت کھلا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بے پرد ہونے سے بچانا۔
تو کھلا ہوا کوئی چادر وہیں ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے کھڑی ہو گئی، تو ان پر غشی طاری ہو گئی۔ تو احمد بن ابی داود آیا اور آ کر کہنے لگا اب بھی اگر تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور کہنے لگے اب بھی تم کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ ایک چور کے کھاتے میں ہے امت کا اسلام، تو کبھی خیر کی بات سے منہ نہ موڑنا، چاہے تمہارا عمل ہے یا نہیں۔ دعوت دینا ہمارے ذمے ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتانا ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ تبلیغ میں جاؤ آپ لوگ، صرف 3 دن لگا لیا کرو تو آپ کا بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا، بہت سیکھنے کو ملے۔ اور جیسے رمضان میں بھائی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، رمضان کے بعد بھی یہ شروع ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان و علیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی نعمان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی اور توبہ کی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں۔ تو ایک کام کرو، فَاسْتَغْفِرُونِ، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا۔ علامہ عتبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دور ہے جب روضہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے، دروازے نہیں تھے، ہر کوئی آتا جاتا تھا، پہلی صدی کی بات۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنے اونٹنی کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کر رہا، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگیں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو کہتا ہے جئتک کا مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی رب، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے کچھ، ان میں سے 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے پلر پر لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے، ایک ستون یہاں ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاقم، اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو گئیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں میری جان اس پہ قربان، آپ کے ساتھ
آپ کی رحمت بھی ہے، آپ کی پاک دامنی بھی ہے، اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ 2 شعر تو لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے، اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا۔ من السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کر گئے، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ تو 15ویں صدی جا رہی ہے، قلم تو کسی دن بھی نہیں روکا۔ کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی کہ ایسی تعلیق کر گیا، ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے، اور یا بازار میں قلم چلیں گے، یا دفتروں میں قلم چلیں گے، تو میرے نبی کا سلام میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا، من السلام علیکم ما جرى القلم۔ آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو عاتبی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نیند آ گئی، قبر پر بیٹھے ہوئے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا کہ عاتبی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دیہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، تم میں بھولنے کا مادہ ہے، تم ضعیف کمزور ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، تو تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ انا اغفر الذنوب جميعا ما من یوم، مسند احمد کی روایت، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں میں۔ کراچی کا سمندر نہیں، 7 سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے دو، میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں، اور سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں، نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلک، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں۔ فرشتے غصے میں ہیں، زمین غصے میں ہے، سمندر غصے میں، ہماری نافرمانیاں پانیوں پر بھی ہیں، اور ہماری نافرمانیاں دھرتی پر بھی ہیں، اور ہماری نافرمانیاں فضا میں بھی ہیں۔ جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے، اور میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں نے سفر کیا ہے، وہاں سارے اس میں ناچ کے کلب اور شراب خانے اور جوئے خانے سب کچھ اس میں چلتے ہیں، اور دھرتی کو ہم نے جوئے کے اڈوں سے، زنا کے اڈوں سے بھر کے رکھ دیا ہے، سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تڑپتی ہے اور تل ملاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کروں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں۔ دھرتی جل رہی ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہے، اس پہ شراب پی جا رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی میں پھٹنا چاہتی ہوں، ان کو نگلنا چاہتی ہوں۔ سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ ہم ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں۔ اور جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے
تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مار دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں نے اسے بنایا ہے، تو میں جانوں میرا بندہ جانے، مِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو فرشتے یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتوت تو دیکھ، اس کو پکڑتا کیوں نہیں تو، پکڑ ان کو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑتا، میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ سبحان، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، میں تو انتظار میں ہوں۔ اور سبحان اللہ، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس کو منانے جائیں تو وہ ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا؟ بولو۔ میرے دو بزرگ تھے، دونوں ہی فوت ہو گئے، وہ آپس میں دونوں بھائی تھے، وہ دونوں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی، اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا۔ بھئی تو وچ وڑیا کیوں ہے؟ دونوں میرے چاچے تھے۔ تو میں اس کو منانے گیا، وہ دو لڑ رہے ہیں، میں صلح کروا رہا ہوں، اس کو غصہ چڑھا کہ اے وچو پدی کدو بول پئی وڑیا چ۔ میں گیا ان کو منانے کے لیے، میرا نوکر گیا پتہ کرنے بھی گھر میں ہیں کہ نہیں۔ جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا نا، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں شاید آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا، ڈیرے میں چلے گئے۔ تو مجھے نوکر نے آ کے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے، تو میں ان کے ڈیرے میں چلا گیا، وہاں ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا، میں جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، میں نے کہا چاچا جی معاف کر دے۔ 2.25 گھنٹے مجھے منتیں کروائیں، پھر معاف کیا۔ 2.25 گھنٹے خون کا رشتہ، چاچا بھتیجا، اور ساتھ یہ کہے مینوں پتہ تو بڑا وڈا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ آخر گاؤں کے لوگ کٹھے ہو گئے، رشتہ دار کٹھے ہو گئے، میرا بھائی بھی آ گیا، سب نے منتیں کہ میاں صاحب معاف کر دیو، جلدی کرو۔ 2.25 گھنٹے کے بعد کہتا اچھا جاؤ معاف کیتا۔ یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے، اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہیں وہ دن یاد کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا، زیرو۔ ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے بنایا، میں نہیں تھا، میں لا تھا، میں لا تھا، کچھ نہیں تھا، اور وہاں سے میرے رب نے مجھے انسان بنا کر ثم سواک رجلا، اور یہ شکل دی، یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں۔ تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سے کوڑے برسانے چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، معافی مانگنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ، کیا کمال کی بات! چھوٹا جا انسان ناراض ہو جاوے تو آدھا میں نے شکل نہ دکھا۔ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی رہا، تو ایک آدمی اس سے ناراض ہو گیا، ہمارے تلمبے کا با اثر آدمی تھا، اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے، تو ان کے ووٹ، یہ نہیں کہ اس کے دل میں کوئی اس آدمی کی قدر تھی، یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں، اور اگر یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کو منانے گیا، اس نے کنڈی لگا دی، وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا، صبح کی اذان تک اس کے دروازے پر بیٹھا رہا، صبح کی اذان تک۔ پھر وہ اس کا ایسا مرید ہوا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو ہے شہنشاہ اعظم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض
وهو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، جو ایسی شہنشاہی صفت رکھتا ہو۔ وہ کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے نا، وہ کتنے جا رہے ہیں کہ یار آج توبہ کر لے بھی، آخری جمعہ ہے توبہ کر لے بھی، مسجد جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں شرم نہیں آ رہے 900 جو کھا کے بلی حج کو چلی، تو وہ کہتا ہے پھر حج تے ہی جانا ہے اور کتنے جانا ہے۔ تو جس کو لوگ تانا دے رہے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کو اس کا رب کہہ رہا ہے آ جا، میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ تلقیتہ من بعید، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا، آخری جمعہ دیکھ کر بھی نہیں آتا، تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، دوستی لگا لے مجھ سے، تیری میری دوستی کا تجھے فائدہ ہوگا، میں تو ہر نفع نقصان سے پاک ذات ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، روزانہ رات کو نئی لڑکی اپنے عیاشی کے لیے لاتا تھا، اور شراب میں اور زنا میں اس کی راتیں گزرتی تھیں۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر، 60 دینار 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریباً، 60 دینار 18 لاکھ اور 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک رات کے لیے۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی، ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو 20 لاکھ دے کے لا رہا ہے۔ جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا ہوں، معاملہ کر کے لایا ہوں۔ وہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نا، تو غریبوں کی بیٹیاں اس طرح عزت بیچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ مالدار لوگ جب بخیل بن جاتے ہیں اور جب وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک نہیں کرتے، تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ طوائف بنانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب رہتے ہیں، شیخ صاحب، میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، وہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور غریب کی بیٹی کے ماتھے پہ مہر لگ جاتی ہے طوائف کی۔ میں نے تو کئی سال طوائفوں میں کام کیا، ان کے محلوں میں گیا، تو مجھے ان کی کہانیاں سن کے پتہ چلا کہ کتنی مظلوم ہیں یہ لڑکیاں۔ کون اپنی عزت کو روزانہ بیچتا، کون اس طرح اپنی عزت کے سودے روزانہ کرتا، کوئی لڑکی نہیں کرتی، وہ ستم کی ماری ہوتی ہیں۔ اور پھر جب میں ان سے توبہ کرواتا تو اب معاشرے میں کوئی ان کو قبول ہی نہیں کرنے والا کہ میں ان سے شادی کروں، وہ پھر ستم کی ماری ہوئی۔ معاشرے کا جبر ہے اور ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہنے لگا میری بہن، جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، جو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں وہ بھی تو اپنے پاس رکھ، میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے، اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ آج کی رات اس نے توبہ کی، اس سحری کے وقت اس کی موت آ گئی۔ ساری زندگی نافرمانی میں، زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں توبہ کی اور موت آ گئی۔ اب اگر اس شخص کو کل دیکھتے نا لوگ مرا ہوا، تو کوئی اس کا جنازہ اور غسل تو کیا کرتا، کوئی اس پہ تھوکتا بھی نہیں۔ میرے اللہ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا، سبحان۔ صبح لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطر کے ساتھ، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اس کی ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزری اور اس کے چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا امر آیا موت، اور اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے دروازے، اللہ کوئی لکھواتا ہے کسی کے دروازے، کیسی اس نے توبہ کی۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی غلط زندگی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے،
اور میں اس سے نفرت کر کے جرمدار بن جاؤں اور پکڑا جاؤں۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، پتہ نہیں کون سی بات اسے پسند ہے کہ جاؤ معاف کی۔ دو آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کہے گا چلو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو بلائے گا، کہے گا تو نے دوڑ کیوں لگائی، تو دیکھتا نہیں آگے آگ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے آگ میں گیا، تو میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں، شاید تیرا رحم متوجہ ہو جائے۔ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں پیچھے دیکھ رہا تھا، کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کہہ تو دیا جاؤ دوزخ میں لیکن ابھی واپس بلا لے گا، ابھی واپس بلا لے گا، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ تو اللہ نے کہا تم دونوں کے جواب مجھے بڑے اچھے لگے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہوں پہ دلیر ہو جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نا امیدی سے نکلیں، مایوسی سے نکلیں اور توبہ کریں۔ ما اسر من استغفر وین عاد فی الیوم 70 مرۃ، دن میں 100 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کرے، اللہ خوشی سے قبول کرے۔ آ جاؤ۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اثر سے پاک ہے، اللہ پہ میرے گناہوں کا کوئی اثر نہیں، میری فرمان برداری کا کوئی اثر نہیں۔ ہم کیوں نہیں معاف کرتے کہ ہمارے اوپر اثر ہوتا؟ میرا چچا مجھے معاف کیوں نہیں کر رہا تھا کہ اس کے پاس اثر تھا، اس اثر کو دور کرنے میں اسے 1.25 گھنٹے لگے، اور اللہ پاک تو کہتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، تم معافی مانگو۔ آدھی زبان سے میں کہوں گا جاؤ معاف کی۔ ابھی جو واقعہ سنایا مولوی صاحب نے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے معاف کر دیا، وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے نکلنے کو ہے، یا تو یہ آخری جمعہ ہے یا شاید ایک جمعہ اور ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کریں، تو اللہ لوجد اللہ توابا رحیما۔ اور کتنی بڑی مثال اللہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری آدم کی نسل گناہ کرے تو آسمان کو نہیں جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک فیصلہ بات کا مرد یا عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے اسے کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اربوں سال کی عمر چاہیے، اور اس کائنات سے بڑھ کر اسباب چاہیے، زندگی چاہیے، اور پھر کہے کہ یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کیا۔ تو بھائیو جس رب نے دیکھو یہ آنکھ میں چپک رہا ہوں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ 1970 کی دہائی کا سب سے مالدار آدمی، جیسے آج کل بل گیٹ ہے، 19 یونان کا تھا اور پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا، اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا، وہ ایسے اس کی آنکھ کا پردہ اٹھتا نہیں تھا ایسے کر کے، تو اس کو کسی لوشن کے ساتھ یہاں چپکایا جاتا تھا، تو پھر اس کی آنکھوں میں ہوا پڑتی تھی تو اس سے اریٹیشن ہوتی تھی، تو بار بار اس میں وہ پانی کے قطرے ڈالے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگے ہاں، کوئی میری ساری دولت لے لے اور یہ آنکھوں کے پپوٹے کی حرکت مجھے واپس کر دے، میری ساری دولت لے۔ یہ جو آپ ناخن کا کور دیکھ رہے ہیں، کبھی خیال کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت، اللہ اس سے کھینچ لے تو ہماری انگلیاں بیکار ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں کر سکتی، اور ہم روزانہ ان کو، پھر ان کا بڑھنا کتنا خوبصورت انداز سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اگر تیزی سے بڑھیں تو ہم تو چھریاں لے کے انہیں کوئی کاٹتے رہیں۔ کیا خوبصورت نظام ہے میرے اللہ کا۔ یہاں 2 سوراخ ہیں، ایک سانس کا ہے، ایک غذا کا ہے۔ جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو غذا سانس کی نالی کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے ایسے، اور لقمہ غذا کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم سانس کی نالی کو بند کریں، غذا کی نالی کو کھولیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بھائیو توبہ کریں، اور جب خطا ہو فوراً توبہ کریں، اور اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے اچھی صحبت میں جانا ضروری ہے، اچھی سنگت میں جانا ضروری ہے۔ تو تبلیغ کا کام ہمیں ایک اچھی صحبت میسر کرتا ہے۔ اگر آپ جتنا مجمع باہر سے آئے بیٹھے ہو، ہر مہینے صرف 3 دن جماعت میں جانا شروع، صرف 3 دن، میں 4 مہینے کی بات بھی نہیں، تبلیغ میں 4 مہینے مانگتے ہیں، چلہ مانگتے ہیں، میں صرف 3 دن کہہ رہا ہوں۔ میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا، وہ بھی زبردستی گیا تھا، مجھے کو پکڑ کے لے گیا تھا۔ اگر وہ 3 دن میں نے اس کی زبردستی کو مان لیا، میرا دوست تھا، وہ کھینچ کے لے،
میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی تبلیغ سے مجھے مناسبت نہیں۔ 3 دن بعض اوقات اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو یہ مبارک راتیں گزر رہی ہیں، اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں، معاف کر دیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ میری بات آپ یہاں لکھ لیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا، بڑا بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، کہ خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، ہمیشہ بڑھے گا۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ دیکھنے میں کم ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، زیادہ ہو گیا ہے۔ یربی اللہ الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور ما ظلم عبد مظلمۃ فعفى عنها الا زادہ اللہ عزا، اور جس کسی پر زیادتی ہوئی اور اس نے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا کے دکھائے۔ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی، معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دل ہی دل میں آپ اور ہم توبہ کریں، اور جس کسی کے ساتھ رنجش ہے اس رنجش کو بھلا دیں، مٹا دیں۔ مر جانے والے کی کیا رنجش ہوتی ہے، کیا جھگڑے ہوتے ہیں، تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سب معاف ہو۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو انشاءاللہ جب کبھی کوئی خطا ہو فوراً معافی مانگو، اللہ معاف کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا، اللہم اشفنا واشف مرضانا، اللہم اشفنا من کل داء وعافنا من کل بلاء وجنبنا من سیئ الاسقام وارزقنا بغیر حساب من حیث لا نحتسب، آمین۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔